أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم. حاضرین و سامعین و بزرگواران، پہلے خطبہ میں نے اقلیتوں کے حقوق بیان کیے کہ اقلیت کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو حقوق کیا ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت کا وہ فرمان بھی بیان کیا گیا، لیکن آیا مسلم علاقوں کے اندر جو مفتوحہ علاقے ہیں جن میں یہ چیزیں کلیسا، کنیسہ، آتش کدہ، مندر اور گردوارہ تعمیر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الاسلام، جس شخص نے صاحب بدعت کا احترام کیا گویا اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں تعاون کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ مومنین کا دشمن اگر دیکھو گے تو وہ یہودیوں کو اور مشرکین کو دیکھو گے۔ تو ہندو جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور یہاں تک یہود کی یہ کیفیت ہے اہل کتاب کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اکیلا کوئی یہودی پالے کہ مسلمان اکیلا ہے تو وہ اس کو مارنے کے علاوہ، نقصان پہنچانے کے علاوہ اس کا غصہ مدھم نہیں پڑے گا۔ تو علاقوں کی تخصیص کے بارے میں وضاحت ہوئی پچھلے خطبہ میں کہ کچھ علاقے مفتوحہ اور مفتوحہ علاقوں کے اندر کمیونٹیز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، کچھ علاقے مفتوحہ ہوتے ہیں ان کے معاہدے ختم کر دیے جاتے ہیں یا معاہدے ہوتے ہی نہیں، اور وہ فاتح حکمرانوں کے ثوابدیدی اختیار ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ علاقہ جو نئے تعمیر کیے جاتے ہیں، جس طرح بصرہ، کوفہ، فسطاط، یہ شہر علیحدہ بنائے گئے، اور بصرہ کے اندر ایک مجوسی نے آتش کدہ تعمیر کر لیا، تو اس وقت کے حکمران گورنر نے اس کے قتل کا آرڈر کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا اور آتش کدہ کو منہدم کر دیا گیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے آباد کردہ شہر کے اندر آتش کدہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اسلام آباد بھی بعینی ہی اسی شکل میں ہے کہ یہ پاکستان بننے کے بعد تعمیر کیا گیا ایوب دور میں، اور یہاں پہ بھی جو مندر بنایا جا رہا ہے اس کی حیثیت یہی ہے کہ منہدم کر دیا جائے، جس طرح بصرہ کے اندر آتش کدہ منہدم کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ اور ان کی کیفیت کچھ علاقوں کی کہ معاہدہ کرنا، مثال کے طور پر جب ہم نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو معاہدہ کیا کہ تمہارے کلیسا، گرجے گرائے نہیں جائیں گے، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن نیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور تمام خلفائے راشدین کے دور حکومت میں، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت کے دور حکومت تک، کوئی گرجا، کوئی کنیسہ، کلیسا، کوئی آتش کدہ، کوئی معبد خانہ نہ تعمیر کیا گیا ہے اور نہ اس کی رینوویشن کی اجازت دی گئی۔ یعنی کہ رینوویشن، تعبیر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ان میں علامہ ابو بکر طرطوشی، امام طوس بن کیسان، امام ابو عبید قاسم بن سلام، علامہ سبکی یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی معبد خانہ کی تعمیر تو دور کی بات، اس کی رینوویشن بھی نہیں کی جا سکتی، اور مساجد کے قریب بھی کوئی معبد خانہ نہیں ہوگا، وہ گرا دیا جائے گا۔ اور ان کی کتابوں میں سراج الملوک اور مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق، ان کے اندر بڑی وضاحت موجود ہے کہ مفتوحہ
علاقوں کے باسیوں کو نکال دیا جائے گا، جیسے اہل خیبر کے اندر ہوا، اور اثر نو تعمیر کیا جانا بصرہ، کوفہ، فسطاط ان میں اجازت نہیں دی گئی، لیکن آج کس لحاظ سے اجازت دی جا رہی ہے؟ امام شافعی علیہ رحمت نے تو یہاں تک لکھا کہ اعلانیہ عبادت نہیں کی جائے گی، نیا گرجا گھر تعمیر نہیں کیا جائے گا، صلیب آویزہ نہیں کی جائے گی، اور ناقوس نہیں بجائے جائیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے تمام فضائل ان کے متعلق کسی مسلمان کے سامنے ان کے اقوال پیش کوئی کرسچن کو عیسائی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ دعائے شفائیہ سرعام ہو رہی ہیں، میدانوں میں اشتہار لگائے جاتے ہیں کہ شفا کی دعا ہوگی، دعائے شفائیہ کے لیے اکٹھے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ حکمران ذمہ دار ہوں گے، اور اس ذمہ داری کا احساس اس وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے انہیں پکڑ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی حرکت سے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو روکے، اور ایسی حرکت سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور ایسے گناہ کا مرتکب نہ ٹھہرائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح متبع اور مطیع رسول بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔